مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 24 میں اللہ نے اسلام کو تشبیہ دی ہے پودے سے کشجرۃ طیبہ. علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. پودے سے، پودے میں سب سے ضروری چیز پودے کی نشو و نما میں، بقا میں، ارتقاء میں، ہریالی میں، شادابی میں سب سے اہم چیز پانی ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھو مالی جب پودا لگاتا ہے تو سب سے پہلے پانی دیتا ہے، گوڈی، کھاد، سپرے. یہ نہیں، ان چیزوں کی کمی پودا پوری کر لیتا ہے. کاشتکار جب بیج بھی کھیرتا ہے تو سب سے پہلا کام پانی لگاتا ہے، میٹھا پانی. پانی کی کمی کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی، اور پانی ساری کمیوں کو پورا کر دیتا ہے. آپ نے ایسی فصلیں دیکھی ہوں کہ جن کو کبھی گوڈی نہیں ہوئی، کھاد نہیں ہوئی، سپرے نہیں ہوا، لیکن پانی ملتا ہے. فصل کم صحیح لیکن ہو جاتی ہے. کشجرۃ طیبہ، اسلام کیا ہے؟ پودا ہے. اس پودے کا پانی کیا ہے؟ تو جو پودا کوئی بھی ہو، پھلدار ہو، پھولدار ہو، قیمتی ہو، انڈور ہو، آؤٹ ڈور ہو، امپورٹ کیا ہو، ہر پودے کی ضرورت ہے پانی. دنیا میں کوئی پودا ایسا نہیں ہے. وہ پودے جو پانی زیادہ لیتے ہیں، نہروں کے کنارے جو پودے ہوتے ہیں، مدہامتان، لش گرین، گہرے سبز، ان کے پتوں میں سبزی کی نسبت سیاہی کا پہلو غالب ہوتا ہے، جس کو قرآن میں مدہامتان کہتے ہیں، ہریالی. اور جو پودے صحراؤں میں ہوتے ہیں، جن کو کبھی 6 مہینے بعد، سال بعد پانی ملتا ہے، تو ان کے پودوں پہ پلاہٹ ہوتی ہے، ہریالی اتنی گہری نہیں ہوتی. تو پانی اگر ملتا رہے پودے کو تو پودا ہرا بھرا رہتا ہے، اور پھر پانی سارا کچھ کام پورے کر دیتا ہے، پھلوں کو، پھولوں کو، پتوں کو، شاخوں کو، ٹہنیوں کو، تنوں کو، بور کو، نس، ہر چیز پوری کر دیتا ہے. اسلام کے پودے کا پانی کیا ہے؟ تو اسلام کے پودے کا پانی دینی مجالس ہے. دینی مجالس، محدث ہو، فقیہ ہو، امام ہو، کوئی بھی انسان ہو، جس طرح پودا، ہر پودے کی ضرورت پانی ہے. جو پودے بڑے ہوتے ہیں وہ بھی پانی لیتے ضرور ہیں، وایا زمین لے لیتے ہیں، بوڑ کے پودے ہیں، دیار کے پودے. دنیا میں کوئی پودا ایسا آج تک نہیں ہوا جو پانی سے بے نیاز رہ سکے. دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے، کوئی سٹیٹس ہو، کوئی عہدہ ہو، کوئی عمر ہو، کہ دین کی مجالس سے اس کو بے نیاز کیا جا سکے. دینی مجالس پانی کی طرح. دینی مجالس کم ہو جائیں، نایاب ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، تو پھر پودوں کے اوپر واضح فرق نظر آتا ہے. گجرات میں ایک دفعہ ایک ٹرین کا حادثہ ہو گیا انڈیا میں، تو ٹرین سینڈوچ بن گئی. اتنا شدید حادثہ ہوا کہ پہچان ہی نہ جائے. تو بعد میں پتہ نہ چلے کہ کون سا مسلمان ہے، کون سا ہندو ہے، کون سا عیسائی ہے، چونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہندو، سکھ، عیسائیوں کی شکلیں ایک جیسی ہو گئی. میں مستونگ کے علاقے میں تھا، یہ بلوچستان کا ضلع ہے، تو وہاں خشک پودے نظر آئے. میں گاڑی پہ گزر رہا تھا، میں نے کہا یہ کون سے پودے ہیں؟ کہ یہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہیں. تو میں نے کہا یہ ہیں کون سے؟ کہ جب پانی ختم ہو جاتا ہے تو پودے انار کے ہوں، امرود کے ہوں، سیب کے ہوں، پہچان ہی ختم ہو جاتی. جب دینی مجالس میں جانا چھوڑ دیتے ہیں تو مسلمان کیا، سکھ، ہندو، عیسائی، پہچان ہی ختم ہو جاتی. ورنہ مسلمان کو قدرت نے، بلکہ شریعت نے ایک ممتاز مقام دیا. جتنے بھی ادیان باطل ہیں ان کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، الگ سے رکھا ہے. لیکن جب پانی لگنا کم ہو جائے تو لباس ایک جیسے، شکلیں ایک جیسی، عادتیں ایک جیسی، کردار ایک جیسے، صبح و شام ایک جیسے، معمولات ایک جیسے، معقولات ایک جیسے، مشروبات ایک جیسے، ملبوسات ایک جیسے. خوردبین لگا کے بھی دیکھا تو پتہ نہ چلا کہ کس کی جنازہ پڑھایا جائے، کس کو آگ لگائی جائے، کس کو گنگا جمنا لایا جائے، اور کس کو دفن کیا جائے. یہ ہے پانی کی کمی کے مناظر. ورنہ جس طرح ایک فوجی ہے، یونیفارم میں کھڑا ہے تو لاکھوں میں پہچانا جاتا ہے. ایک مسلمان، اس کی شناخت ایسی ہے، پانی کے آ جانے کے بعد اس کے پھول پھل ایسے ہوتے ہیں، اربوں میں پہچانا جاتا ہے.
تو انگریز نے سب سے بڑی جو سازش کی وہ تھی دینی مجالس کے انعقاد پہ پابندی لگا دی. دینی مجالس کا شوق ختم ہو گیا. جب دینی مجالس میں آنا جانا ختم ہو گیا تو پھر قحط سالی ہے. میں روہی کے علاقے میں تھا، یہ صادق آباد رحیم یار خان کے پاس. تو وہاں دیکھا پودوں کے اوپر یہ کانٹے ہیں، یہ شاخیں ہیں، الو بھی گھونستا نہیں بناتے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہ پانی کوئی نہیں. 2 سال 6 مہینے سال بعد کبھی کوئی بادل کا آوارہ ٹکڑا گزرتا ہے، اس کو ترس آتا ہے، چند بوندیں گرتی ہیں تو ہریالی آ جاتی ہے، ورنہ ٹنڈ منڈ بے برگ و بار، اجاڑ، کانٹے، شاخیں، الو بھی گھونستا نہیں بناتا. اس دور کا مسلمان بھی بے برگ و بار ہو چکا ہے. کانٹے ہیں، خشک شاخیں ہیں، لچک کوئی نہیں، پھول کوئی نہیں، پھل کوئی نہیں، خوشبو کوئی نہیں، ذائقہ کوئی نہیں، چھاؤں کوئی نہیں، شاداب رتیں کوئی نہیں. اور اگر اس کی ٹو لگائی ہے تو بیٹے میں کانٹے ہیں، شوہر میں کانٹے ہیں، دوست میں کانٹے ہیں، استاد میں کانٹے ہیں، پڑوسی میں کانٹے ہیں. اب کانٹے ہی کانٹے ہیں، چبھن ہی چبھن ہے. اور اگر اس کی ٹو لگائی جائے تو ٹو یہ ہے کہ ان کو دینی مجالس کی شرکت کا سعادت نصیب نہیں ہوئی، ان کو دین کا پانی نہیں لگا. تو دین کے پانی کے کمی کو کائنات کی کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی. مسلم شریف کی روایت ہے، یہ وہ مجالس ہیں للہ تعالی ان للہ تعالی ملائکۃ یبتغون مجالس الذکر. مسلم کی روایت، ترمذی کی روایت بھی آتی ہے. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو صدیوں کا پینڈا طے کر کے زمین پہ اترتے ہی دینی مجالس کی تلاش میں. فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ الذِّكْرُ قَعَدُوا مَعَهُمْ حَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا. یعنی پھر وہ جب ان کو زمین کے کسی کونے پہ مل جاتی ہے تو پھر وہ بلاتے ہیں ہلموا الی حاجاتکم، آ جاؤ مجلس مل گئی. یعنی جن مجالس کی شوق میں آسمان کے نورانی ملائکہ اترتے ہیں، حالانکہ وہ تو پاک پوتر ہیں، طیب طاہر ہیں، معصوم ہیں، ان کے مینوفیکچرنگ میں غلطی نہیں ہے، وہ آتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے، بلکہ اسی مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جب وہ فرشتے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ان کے متعلق ان کو جنت واجب کر دو، دوزخ حرام کر دو، گناہ معاف کر دو. تو ایک فرشتہ کہتا ہے، اس میں ایک آدمی تھا مرہ فجلس معہم انما جاء لحاجہ. اس میں ایک آدمی تھا جو برضا و رغبت مجلس کی شرکت کے لیے نہیں آیا تھا، گزرا بیٹھ گیا، اس سے کوئی کام تھا، وَلَهُ غَفَرْتُ، تو ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا. آپ دیکھتے ہیں باغوں میں جب بارش ہوتی ہے تو گلاب، سنبل، ریحان، عطر، چنبیلی پہ بھی بہار آ جاتی ہے، اور عام جڑی بوٹیوں پہ بھی بہار آ جاتی ہے. یہ نہیں ہوتی کہ باغ کے اندر برسنے والی بارش کی بوندیں صرف سنبل، ریحان، عطر کا ان پہ ہو، جڑی بوٹیوں پہ نہ ہو. جب دینی مجالس میں وہ لوگ آتے ہیں جن کو کوئی طلب نہیں ہوتی، بارش برسنے کے بعد ان پہ بھی ہریالی آ جاتی. پہلی صدی میں ہریالی عام تھی، اتنی ہریالی تھی، اتنی شادابی تھی. آپ کبھی چلے جائیں، یہ جب دیہاتی علاقے میں جاتے ہیں تو طبیعت پہ فرحت آ جاتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کسی ذخیرے سے گزریں، پودوں کا ذخیرہ ہے، 10-12 ہزار پودے لگے ہوئے ہیں بسا اوقات، تو طبیعت پہ ایک فرحت آ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ آکسیجن ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ سبزی ہوتی ہے. وجہ کیا؟ خوشبوئیں ہوتی ہیں. وجہ کیا؟ وٹامن ہوتی ہے. وجہ کیا؟ پولوشن سے پاک ماحول ہوتا ہے. یہ ساری وجوہات ٹھیک ہے، ساری ٹھیک ہے، آکسیجن ٹھیک ساری. لیکن اصل وجہ کیا ہے جو اہل نظر کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ پتے ذکر کرتے ہیں اور ذاکرین کے بیچ میں جب جاتے ہو تو ذاکرین کا عکس گزرنے والوں پہ پڑتا ہے، ان کے عکس کی وجہ سے گزرنے والوں پہ بھی سکون آ جاتا ہے. اس لیے جو پودوں کی اہمیت ہے اس کا اصل سبب ہریالی نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، پولوشن سے پاک ماحول نہیں ہے. اصل سبب یہ ہے کہ ذاکرین ہیں، ہر پتہ ذکر کرتا ہے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے. آپ اے سی کے پاس بیٹھیں تو اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، ہیٹر کے پاس بیٹھیں تو اس کا اثر محسوس ہوتا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کھربوں ذاکرین کے بیچ میں گزریں؟ ایک جگہ 1000 پودے لگے ہوئے، 1000 پودے پہ کتنے پتے ہوں گے؟ کھربوں ہو جاتے ہیں. تو کھربوں ذاکرین اپنا اثر کیوں نہیں نافذ کرتے؟ اچھا دیہاتوں میں اب بھی ساتھ گیا، دیہاتوں میں جو گناہ رات کو نہیں ہوتے شہروں میں دن کو ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ شہروں کے مقدر میں اینٹیں ہوتی ہیں، ٹائلیں ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، فانوس ہوتے ہیں، موبائل ہوتے ہیں، کاریں ہوتی ہیں، بے ذکر چیزیں. اور دیہاتیوں میں بورڈ ہے، پیپل ہے، برگد ہے، فلاں فلاں. وہ کھربوں ذاکرین ان کی ویکسینیشن کرتے رہتے ہیں، کونسلنگ کرتے رہتے ہیں، سپرے کرتے رہتے ہیں. اس لیے دیہاتیوں میں فطرت ہوتی ہے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتیوں کا خاص اکرام کرتے تھے. ہم تو دیہاتیوں کو پلو کہتے ہیں، بیوقوف کہتے ہیں. صحابہ کہتے تھے دیہاتیوں کے آنے کا ہم انتظار کیا کرتے تھے.
اور وہ بے لاگ سوال کرتے تھے. اللہ کے محبوب یہ کیسے؟ کئی ایسے سوال تھے جو ہمارے اندر ہوتے تھے لیکن ہم اس کو کہہ نہیں سکتے تھے. دیہاتی آتے سوال کرتے تو آپ دیہاتیوں کے آنے پہ بڑے خوش ہوتے تھے. کیوں؟ دیہاتیوں کی طبیعت شریعت ہوتی ہے, ان کی فطرت میں پاکیزگی ہوتی ہے, فطرت کی آغوش میں رہتے ہیں. کھربوں ذاکرین ان کے وجود پہ ذکر کے روپ میں زبان حال میں یا زبان کال میں سپرے کر کر کے ان کے اندر کی ساری فحاشی اور یعنی ختم کر دیتے. سپرے ہوتا رہتا ہے. جس طرح ہم سپرے کرتے ہیں کھاد, تو کتنی جڑی بوٹیاں مر جاتی ہیں, کتنی سنڈیاں مر جاتی ہیں. تو یہ پتے سپرے کرتے ہیں. اس لیے گھروں میں پودے لگایا کریں. میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں, گھروں میں پودے لگایا کریں. میں انگلینڈ میں تھا تو انہوں نے کہا, ایک دوست نے ایک پودا گھر سے کٹوانا تھا تو وہ وہاں کی کونسل نے کہا 100 پودے لگاؤ, فلاں جگہ جاؤ, 100 پودے فلاں جگہ لگاؤ. جب وہ پودے اس قابل ہو جائیں کہ نئی شاخیں لے آئیں تو پھر کاٹ لینا. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم آزاد دیش کے باسی ہیں, سینکڑوں پودے کاٹ دے کو پوچھتے نہیں ہے. کالونیوں کے نام پر کتنے ذاکرین ہم قتل کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے. کتنے گھر ہیں جن میں کیبل ہے, ڈش ہے, فلاں فلاں. دنیا بھر کی غلاظت گنگا جمنا کے کنارے میرے گھر میں آ رہی ہے, لیکن پودے کے روپ میں ذاکرین کوئی نہیں. پودے ذاکرین ہوتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر چیز اللہ کا تسبیح کرتی ہے. تو ذکر کرنے والوں کے بیچ میں تو یہ دینی مجالس اصل دراصل انسانی معاشرے کے لیے وہی اہمیت رکھتی ہیں جو پودوں کے لیے پانی. اور اللہ نے کرم کیا, جمعے کے روپ میں ہمیں مستقل ہفتہ وار ایک نظام دے دیا. سورہ جمعہ, کسی ہفتے کے دن کے نام پہ صورت نہیں اتری, جمعہ کے نام پہ پوری صورت اتری. پھر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کسی امر کے لیے اس درجے کا اہتمام نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ جمعے کی طرف بلایا گیا, مت پوچھیں. اہل علم لغوی اعتبار سے, نحوی اعتبار سے اس کی ساری حسن کھنگال سکتے ہیں. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم فاذا قضیت الصلاۃ جمعرات کو تیاری کرتے تھے لوگ جمعے کی. امام غزالی 450 میں پیدا ہوئے, 505 میں فوت ہوئے. اوکے, ہمارے زمانے میں جمعے کی تیاری جمعرات کو ہوتی تھی. کپڑے نہانا دھونا صفائی ستھرائی جو بھی جمعے کی تیاری تھی وہ جمعرات کو ہو جاتی تھی. ہمیں 11 بجے فون آتا ہے, میں ابھی تیاری کرنے لگا ہوں. یہ ہے وہ قحط زدہ خزاں رسیدہ لوگوں کی باتیں. آپ دور سے دیکھیں ہریالی کتنی, پہلی صدی کے لوگوں کو دیکھ کے لوگ خوش کیوں ہوتے تھے؟ آسمان کے فرشتے کہتے تھے ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں, صحابہ کا نام لے کر. ہریالی تھی. ہریالی کیسے تھی؟ دین کی مجالس تھی. تعال نؤمن بربنا عصا. او معاذ بن جبل رضی اللہ کو حضرت عمر کہہ رہے ہیں, عمر آؤ, حضرت عمر رضی اللہ جیسا آدمی, معاذ آؤ تھوڑی دیر کے لیے دینی مجلس کا انعقاد کریں. اور یہ مستقل بہقی کی روایت ہے, مستقل طبرانی کی روایت بھی ہے, مستقل شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیز میں لکھے, مستقل صحابہ کا عمل تھا. جب دو صحابی جدا ہوتے ہیں تو سورہ عصر پڑھتے. یہ بھی دینی مجلس کا چھوٹا سا انعقاد تھا. یعنی دینی مجلس کا چھوٹا سا جو شیپ تھی وہ یہ تھی, جدا ہونے سے پہلے سورہ عصر پڑھتے تھے. آدھا منٹ لگا سورہ عصر پڑھی اور پھر چلے گئے. ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے جدا ہوتے ہوئے کبھی سورہ عصر پڑھی ہو؟ یہ خزاں رسیدہ لوگوں کو پتہ کوئی نہیں ہوتا. پت جھڑ کا موسم اداسیوں کا موسم ہوتا ہے, جب پتے گر جاتے ہیں, پھول گر جاتے ہیں, جگنو پتے. میں وہاں ایک علاقے میں تھا مستونگ میں, تو میں نے وہاں پوچھا مقامی آدمی سے, یہاں ٹیلے ہیں, درخت کوئی نہیں, جگنو کوئی نہیں, تتلی کوئی نہیں, پھول کوئی نہیں, پھل کوئی نہیں, ذائقے کوئی نہیں, رنگ کوئی نہیں, خوشبو کوئی نہیں, باد نسیم کوئی نہیں, کیسے گزارا ہوتا ہے؟ پت جھڑ کا موسم تو آدمیوں کو, جس موسم میں ہمارے یہاں پتے گر جاتے ہیں طبیعتوں میں خاص اداسی آ جاتی ہے. اچھا, جس موسم میں شاخوں پہ پتے نہیں ہوتے وہ درختوں پہ بیٹھے ہوئے پرندے بھی اداس بیٹھتے ہیں. تو دینی مجالس ایسے ہی ہیں جیسے پودوں کے لیے پانی. شوق سے آیا کریں اور پانی لگایا کریں. میں ماموں کنجن کے علاقے میں نے بتایا تھا, تو وہاں ان کی کاٹن کا کھیت خشک ہو رہا تھا. میں نے کہا پانی لگا دو, کہ نہر خشک ہو گئی. میں نے کہا وہ نہر چل رہی ہے نا, یہ جو فیصل آباد سے کیمیکل اور تیزاب اور ویسٹیج جاتا ہے, وہ نہر بھی ماموں کنجن کے بیچ میں سے گزرتی ہے. میں نے کہا وہ لگا دو. کہنے کہ گندا پانی لگنے سے 5 سال تک زمین مزید فصل اگانے سے انکار کر دے گی. ایک کھیت خشک ہو گئے,
کاٹن کی تباہی ہو جائے گی، لیکن 5 سال کے لیے زمین تو ویران نہیں ہوگی۔ اچھا میں حیران ہوں، میں سوچنے لگا کہ دیہاتیوں کو ہم بیوقوف کہتے ہیں، زمینداروں کو ہم یا جٹ لوگوں کو جٹ ہے، بے عقل ہے، وہ یہ نہیں کر رہا تھا کہ زمین کو گندا پانی لگائے، لیکن جو شہری ایم اے پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاکٹریٹ ایم بی بی ایس رات کو دیر تک سونے سے پہلے دنیا بھر کی غلاظتیں کیبل کے روپ میں، نیٹ کے روپ میں، واٹس ایپ کے روپ میں دیکھتا ہے، یہ بیوقوف ہے یا وہ مامو کانجن کا ممڑ بلوچ بیوقوف ہے جو کاٹن کے کھیت کو ویسٹیج والا پانی لگانے کو تیار نہیں، اور یہاں شہر کا پڑھا لکھا آدمی دنیا بھر کی غلاظتیں ایمان کے پودے کو نیٹ کے روپ میں لگا رہا ہے۔ اب اس پودے پہ کیا ہریالی ہوگی؟ پودے بڑے حساس ہوتے ہیں، پودے کسی کی رعایت نہیں کرتے۔ آپ غلط پانی، کڑوا پانی، زہریلا پانی، کیمیکل والا پانی لگا کے دیکھیں، پودوں کی شاخیں بول پڑیں گی، جڑیں جل جائیں گی۔ تو دینی مجالس میں آیا کریں۔ اس دور میں جو ہر آدمی پریشان ہے، چھاؤں نہیں ہے، شاداب درختوں کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے، ہرے بھرے لوگ جن کے دلوں کے اندر ایمان پورا ہوتا ہے ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے۔ قتل کرنے کے لیے آنے والوں کی امانتیں اس رات بھی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اس درجے کی ہریالی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ بہترین قسم کی امانت کے لیے یہی شخص موضوع ہے۔ اور اب تو ہمارے ہاں بڑے پت جڑ کا موسم ہے۔ اچھا اگر میٹھا پانی نہ لگے تو کڑوا پانی نہ لگائیں۔ بڑے سے بڑے دیندار بھی رات کو کنگھی کر کے تسبیح پکڑ کر سونے سے پہلے آدھے گھنٹے کا ڈرامہ ضرور دیکھیں گے، بڑے بڑے دیندار۔ دنیا میں سب سے قیمتی پودا کلمہ طیبہ ہے، اس سے قیمتی پودا کوئی نہیں۔ میں ایک نرسری میں پھر رہا تھا ادھر گٹ والا کے پاس، میں نے کہا آپ کے یہاں سب سے مہنگا پودا کون سا ہے؟ کہنے کہ یہ، میں نے کہا کتنے کا؟ 16 لاکھ کا۔ 16 لاکھ کا ایک پودا، میں نے اس کا فوٹو بنایا، 16 لاکھ کا موبائل میں پودا۔ تو میں نے کہا اس سے قیمتی کا، اس سے قیمتی پاکستان میں کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں دنیا میں کلمہ طیبہ سے قیمتی پودا کوئی نہیں۔ اور اس شخص کو پرسہ دیا جائے، اظہار افسوس کی جائے، تعزیت کی جائے جو کلمہ طیبہ کے پودے کی جڑوں میں کیبل کا پانی لگاتا ہے، نیٹ کا پانی لگاتا ہے، ڈراموں کا پانی لگاتا ہے، گانوں کا پانی لگاتا ہے، فلموں کا پانی لگاتا ہے۔ اس کی تعزیت آسمان کے سارے تارے بھی آ کے کریں کہ بڑا افسوس ہوا اپنے ایمان کے پودے کو تیزابیت والا پانی لگایا، تو بھی اس کے سانحہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس درجے کا نقصان ہوا، اور یہاں دونوں ہاتھوں سے لگ رہے ہیں۔ کیوں جی؟ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا؟ پیسے دے کر، میرے بندے پیسے دے کے دوزخ خریدتا ہے۔ میں نے ایک پودے لگایا 500 روپے کا 2-4 دن پہلے، ربڑ پلانٹ کالے رنگ کا۔ میں نے دیکھا اس کا پتہ جھکا ہوا تھا، تو میں نے 3 دفعہ رات کو چکر لگایا، باہر لگا ہوا تھا کیاری میں۔ میں نے پھر مالی کو فون کیا، میں نے کہا میرے ربڑ پلانٹ کے پودا کا پتہ ٹیڑھا ہو گیا۔ اس نے کہا میں صبح آؤں گا، گھبراؤ نہیں۔ یعنی 500 کا پودا، اس کے لیے میں پانی الگ میٹھا لگایا جو پینے والا، لیکن کلمہ طیبہ کا پودا۔ کائنات میں کوئی چیز مثال نہیں دی جا سکتی کہ اتنے بھاؤ بک جائے گا۔ روہی کے علاقے میں مہمان کا ٹھہرا ہوا تھا، تو ایک دن ہم روہی کے ریگستان میں پھر رہے تھے، تو ایک آدمی روہی کے اندر جو گائے بھینسیں شہروں سے بھاگ کے آ جاتی ہیں تو وہ لے کے آ رہا تھا۔ شہروں سے بھاگ کے صحرا میں آ گئی، صحرا میں راستہ بھول کے پھر وہ پکڑ لیتے ہیں وہاں صحرائی لوگ۔ میں نے کہا اس صحرائی آدمی سے پوچھو جس کے ایمان کے پودے کو کبھی بھی پانی نہیں لگا ہوگا، اذان کا، قرآن کا، دینی مجالس کا، محفل کا کبھی نہیں لگا ہوگا، اس سے پوچھیں کہ تمہیں امریکہ کا بادشاہ بناتے ہیں، ایمان کے پودے کی جڑوں کو کاٹنے دے، تو یہ کہے گا میں کبھی نہیں کروں گا۔ ایمان قیمتی ہے، امریکہ کی بادشاہت قیمتی نہیں ہے۔ یہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ درود شریف پڑھنے